بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگ بھائیوں، دنیا کے جتنے انسان ہیں سب انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، اور ہم ایمان والے جتنے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا ہر انسان کامیاب زندگی اس کو کہتا ہے کہ جس زندگی میں سکون اور چین ملے، جس زندگی میں آپس کی محبتیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی، جس زندگی میں انسان کو میسر ہو، اس کو انسان زندگی کامیاب زندگی کہتا ہے۔ ایک انسان کو پوری دنیا کے تمام چیزیں میسر ہو جائے، مل جائے، لیکن دل کا سکون نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہتا، ناکام کہتا ہے۔ بلکہ آج تو دنیا میں ایسے انسان خودکشی کرتے ہیں جن کے پاس دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزیں سب ہیں لیکن سکون اور چین نہیں ہے، تو یہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے حالات کو دیکھیے تو پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان کو دل کا سکون ملے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں تو مائک والا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک بات فرمائی ہے کہ اگر تمہیں دل کا سکون اور چین چاہیے تو سکون اور چین الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون اور چین اللہ کے ذکر و اطاعت میں ہے، کہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر زندگی کو گزارو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اور قدرت سے تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔ اور اگر زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی
کہ لائے ہوئے دین پر زندگی انسان نہیں گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، جس سے تنگ آ کر انسان دنیا میں خودکشی کرتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ دنیا میں بھی حال اس کا یہ کہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون نہیں ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ اسے ناکام کرے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ایسے انسانوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آنکھیں دی تھی تاکہ اس آنکھوں سے عبرت کی نگاہ سے اس پوری کائنات کو دیکھ کر زندگی صحیح گزارنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرے۔ یہ آنکھ جو ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ آنکھوں سے آدمی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرے اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کی راہ پر اپنے آپ کو ڈال کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ اس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل وہاں نہیں ہے جہاں یہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، آج کا انسان دنیا کے اسباب میں اپنی کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں، حالانکہ دنیا کی چیزوں میں انسان کی کامیابی اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ دنیا کو تو اللہ نے اس کی امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اس دنیا کے اسباب میں اس کی کامیابی کا کوئی یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے امتحان کے لیے ہے۔ ہاں، اور جب انسان دنیا کے اسباب میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ آسمان سے اس کے اسباب میں اس کے لیے کامیابی ڈالتے ہیں، پھر سے کامیابی ملتی ہے۔ ہاں، اس کے پاس اسباب زیادہ ہو یا کم ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی اس محنت سے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے امت مسلمہ کو کہ ہم آج کل دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جہاں ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کو اللہ نے خبر دی ہے، ہم وہ راستہ چھوڑ کر دنیا کے نادان اور اندھے انسانوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور دنیا کے ان اسباب کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، حالانکہ ان اسباب کے ہاتھ میں آنے نہ آنے پر ہماری زندگی کا کامیاب ہونا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں کہیں جائیے، وہاں کا انسان زبان سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، حالانکہ اس کے پاس تمام اسباب ہیں۔ دنیا کے بعض ملکوں میں پلیٹ فارم پر جاؤ دینے والے کے پاس بھی میرے دوستوں کار ہے، وہ کار میں آتا ہے جاتا ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں ہمارے بھائی؟ اور میرے بھائی ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ اور ہر دنیا میں اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، ان انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا کہ اللہ تم سے چاہتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی دنیا کے اسباب کے حاصل ہونے میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کے اسباب میں انسان جیسے اللہ نے حکم دیا ایسے زندگی گزارے تو پھر اللہ کی طرف سے کامیابی اس کو ملے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کر مدینہ میں
قیامت تک کے آنے والے انسان کو اللہ کے نبی نے ایک دعوت دی ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو مشکلات سے اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتایا ہے، حالات درست کرنے کا راستہ بتایا آپ نے۔ اور آپ نے یہ فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ کوئی بھی انسان، غریب ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، رعیت ہو، دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتا ہو، اس ملک میں اگر وہ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر دے گا، اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ٹھیک کر لے، درست کر دے، تو پھر اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ مسئلہ یہاں ہے، پنچ ورشی یوجناؤں میں نہیں ہے۔ کتنی یوجنائیں بنائے لوگ دنیا کے انسان، اور دنیا کے اسباب میں کتنی ترقی کریں آئیں اور جمع کریں، ان کی زندگی نہیں بنے گی، دل کا سکون نہیں ملے گا، آپس کی عداوت دشمنیاں ختم نہیں ہوں گی، پرابلم سالو نہیں ہوں گے، ٹینشن ختم نہیں ہوگا۔ بلکہ آج کا انسان جس رخ پہ چل رہا ہے، اگر اسی رخ پر چلتا رہا تو اس کے پرابلم بڑھتے ہی جائیں گے اور ٹینشن بڑھتا ہی جائے گا، آپس کی زندگی میں دشمنیاں اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو ستانے کے جذبے یہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کے حالات کو درست کرنے کے لیے ایک ہی راستہ دکھایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو، جو اللہ، جس ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس پوری کائنات کا جو خالق ہے، اور اس پوری کائنات کا مدبر، تو تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور کائنات میں جو تاثیر اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن ان دنیا کی تمام چیزوں میں جو تاثیر رکھی ہے اس تاثیر کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ اور انسان کو نبی انبیاء کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ دنیا کے انسان ان دنیا کے اسباب میں اپنی مرضی پر مت چل، بلکہ اللہ نے تجھے جس راستے سے چلنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے جو احکام تجھے زندگی گزارنے کے دیے ہیں، اپنے آپ کو ان احکام کا پابند بن کر زندگی جب تو گزارے گا تو پھر اللہ تیرے لیے انہی چیزوں میں، اسباب میں تیرے لیے کامیابی ڈالے گا، ورنہ انہی چیزوں میں تو ناکام ہوگا۔ لہذا قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے اس سے کہ فرعون کو اللہ نے حکومت دی، ملک مصر دیا، اور ملک مصر میں سب کچھ دیا، لیکن اپنے زمانے کی نبی کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہی بات کہی تھی، اللہ کو مان، وہ تیرا رب ہے اور وہی پالنہار ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس ملک کے ملنے پر تجھے کامیابی نہیں ملے گی، اگر تو اس ملک میں اللہ کا بندہ بن کر اور خدا کے حکموں کا تابع بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ تیرے لیے اس ملک میں کامیابی ڈالے گا، ورنہ تو ناکام ہوگا۔ اسی زمانے میں اللہ نے قارون کو مال دیا تھا، اور اسی زمانے میں فرعون کے وزیر کو اللہ نے وزارت دی تھی، اور ان تمام کے پاس یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ فرعون کے حالات اللہ نے بگاڑے، اللہ ایک دم کسی کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ مخلوق کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کے زمانے میں
اس کے اوپر خدا کی طرف سے مختلف حالات آتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اور معاملہ میں دوسرے سے آگے یہ ہے کہ دنیا میں جو عذاب جو اللہ کی طرف سے پکڑاتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے. انسان اگر دنیا میں اللہ کے نبی کی بات کو مان کر زندگی گزار کر نہیں گیا تو موت کے بعد اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے. یہاں تو 2-4 گھنٹے کی بھوک ہے، وہاں سالہ سال کی بھوک کا شکار ہوگا، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مختلف قسم کے عذاب آئیں گے، سوچ بھی نہیں سکتا. اصل بھوک تو وہاں ہے، اصل پیاس وہاں آئے گی، اصل ذلت تو وہاں ہوگی اسے، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی. نبیوں کے ذریعے اللہ نے انسانوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ دنیا کے انسانوں، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، موت آئے گی، اور موت آ کر تمہیں ختم نہیں کرے گی، بلکہ موت آنے کے بعد تمہیں یہ دنیا چھوڑ کر ایک دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہوگا، وہ عالم آخرت ہے. اس دنیا کو اللہ نے فنا دینے کی خبر دی ہے کہ ہم فنا کر دیں گے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ بھی خبر دی ہے کہ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جو عالم آخرت آنے والا ہے وہ فنا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. وہاں جو حالات آئیں گے انسان پر وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، راحت کے حالات ہوں یا تکلیف کے حالات ہوں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو قسم کھا کر فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما بعد الموت دارا الا الجنت والنار، کہ موت کے بعد انسان مر کر یہاں سے منتقل ہوگا آخرت میں، تو آخرت میں انسان کو 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے. ہر انسان کو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، مالدار ہو، پیسے والا ہو، کچھ بھی ہو، ہاں، جنت یا جہنم. ہمیشہ کی یا تو جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر انسان کو جانا ہوگا. اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، انسان کے سوا سب کو فنا ہوگا. انسان کے علاوہ اور جتنی مخلوقات ہے اسے اللہ فنا کر دیں گے. ان زمین کو، آسمانوں کو، اور اس زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں انہیں فنا ہے ایک انسان کے علاوہ. انسان کو فنا نہیں ہونا. انسان ازلی تو نہیں ہے لیکن انسان ابدی ہے. انسان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہ انسان مرنے کے بعد منتقل ہوگا آخرت میں، اور وہاں جب اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ہاں، اللہ کی طرف اعلان ہوگا، او جنتیوں، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں وہاں یہاں سے نکلنا نہیں ہے. تمہیں ہمیشہ جینا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. تمہیں ہمیشہ تندرستی ملے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور تمہاری چاہتیں جو بھی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. یہ اعلان ہوگا. اس اعلان کو سننے کے بعد ایمان والے جو ہیں، جو جنت میں ہوں گے، خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے نکلنا نہیں، ہمیشہ کی راحت ہے. اور دوسرا اعلان یہ ہوگا، اے جہنمیوں، تمہیں جہنم میں رہنا ہے اور ہمیشہ کے عذاب میں رہنا ہے. یہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا اور تمہیں ہمیشہ عذاب جہنم کو برداشت کرنا ہے. یقینی بات ہے یہ. آج انسان غافل ہے اس سے. ہم میں سے آدمی صبح اٹھتا ہے تو اسے کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے.
آپ دیکھیے انسان رات کو سو کر صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے دنیا، اور اس کے پاس صبح اٹھنے کے بعد یہی سوچ ہوتی ہے اپنی دنیا کی، آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کا دھیان ہی نہیں ہوتا اسے۔ حالانکہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، رات دن دیکھ رہا ہے، رات دن میرے بھائیوں ہماری بستیوں میں اب تو مسجد سے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کی موت ہو گئی، مر گیا، اور ہم روزانہ سنتے ہیں اپنی بستی میں کہ لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچ نہیں آتی کہ میرا بھی ایک دن ایسا اعلان ہوگا اور مجھے بھی اس دنیا سے نکال کر میرا خاندان مجھے قبر کے حوالے کرے گا۔ کبھی نہیں سوچتا آدمی۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ ایک دن مجھے مرنا ہے۔ حضرات صحابہ اپنے جہاں بھی جاتے تھے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے انسانوں کو ایک ہی بات کہتے تھے، اِنَّ ہِمَمَنَا الْآخِرَةَ، ہم تمہارے پاس جو آئے تمہاری دنیا لینے نہیں آئے، اور ہمیں تمہاری دنیا نہیں چاہیے، ہم تو تمہارے پاس اس لیے آئے کہ ہماری فکر تو آخرت ہے، کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، اور آخرت میں ہمیں حساب دینا ہے، اور آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی بن جائے اور تمہاری بھی آخرت بن جائے، تم بھی ان آخرت کے بنانے کی محنت میں لگ جاؤ اور ہمارے جیسے بن جاؤ۔ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بنو، ہم بھی تمہاری طرح دھوکے کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اور ایمان کا راستہ زندگی گزار رہے تھے، ہم پریشان تھے، ذلت میں تھے اور ہماری زندگی ناکام تھی۔ پھر ہم نے اپنے نبی کی بات کو مان کر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کیا اور ہم اللہ کی اطاعت والی راہ پر اپنے آپ کو ڈالا، جس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا کے پریشانیوں سے ہمیں نکالا اور اللہ نے ہمیں عزت کی زندگی دی اور ہمارے دلوں میں سکون اور چین کی زندگی ہمیں ملی، اور آپس کی عداوت دشمنیاں ختم ہو کر ہماری زندگیوں میں آپس میں بھائی چارگی کی زندگی ہمیں ملی اور ایک دوسرے سے محبت کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تم بھی ہماری طرح ہو جاؤ، تمہیں بھی دنیا کی زندگی میں کامیابی ملے گی، سکون چین ملے گا، اور موت کے بعد کی ابدی زندگی تمہاری بن جائے گی۔ ہم نے آخرت کو بلایا ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں نیند سے اٹھ کر جو دعا بتائی ہے کہ نیند سے اٹھ کر یہ دعا پڑھو، اس میں آپ نے اس بات کو یاد دلایا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تعریف تو اس اللہ ہی کی ہے، تمام تعریف ہے جس نے ہمیں موت دیا۔ نیند بھی موت کی بہن ہے، ابھی سو جاتا کچھ اس سے پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے بچے حافظ ہوتے ہیں نا، تو حفظ کرنے کے زمانے میں گھر میں سو کر پورا پارا پڑھتے ہیں نیند میں ہی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے بچپنے میں ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، وہ نیند سے اٹھ کر چل کر اس کے کھیت پر جا کے سو جاتا تھا، نیند میں چل کر۔ نیند موت کی بہن ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت دے کر پھر زندہ کیا، الحمدللہ الذی احیانا۔ یہ آج کے انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا کہ اللہ موت مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی دیں گے، کیسے ہوگا؟ مکہ کے بیمان حضور سے یہی بات کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، پھر اٹھایا جائے گا۔
قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا. دارک نجم بھائی، ہر زمانے میں بیمان یہی بات کہتے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے. مکہ والے بھی یہی حضور سے کہتے تھے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. عجیب بات ہے، یہ کیسے ہوگا مٹی ہو جانے کے بعد؟ ایزام اتنا وکنا ترابا، ہم مریں گے اور مرنے کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر اٹھیں گے. ذالک رجم بعید، تو عجیب بات ہے. اللہ دوبارہ اٹھائے گا. موت ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، موت منتقل ہونے کے لیے ہے. جیسے انسان کی پیدائش، پیدا ہونا، یہ بھی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے ہے. انسان ماں کے رحم میں بنتا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اس میں بنانے کے بعد پھر اس رحم سے 9 مہینے اور 10 دن کے بعد اللہ منتقل کرتا ہے اسے ماں کے رحم سے دنیا کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آنے کا نام ولادت ہے، پیدا ہونا. اور پھر دنیا کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں منتقل ہونے کا نام موت ہے. منتقل ہوتا، اس لیے ہمارے عام محاورے میں کیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. جب آدمی مر جاتا ہے تو ہم آپس ایک دوسرے بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، کہ اب یہ جان اس کی نکل گئی، اب یہ دنیا کے قابل نہیں رہا، اب یہ آخرت میں منتقل ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ جب دنیا سے مر کر جاؤ گے قبر میں، تو قبر میں جانے کے بعد تم سے 3 سوال ہوں گے. یہ اللہ کا احسان فضل ہے کہ اللہ نے زندگی میں قبر کے سوالات کی خبر دی ہے تاکہ انسان دنیا سے ان سوالات کے جوابات تیار کر کے جائے، ناکام نہ ہو. قبر میں جانے کے بعد ابھی دفن کرنے والے گھر نہیں پہنچتے، ابھی تو وہ اپنے میت کو دفن کر کے وہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر میرے دوست کو منکر نکیر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، یقین بنا کے آیا ہے کہ تیری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ رب کہتے ہیں ضرورتوں کو پورے کرنے والے کو. انسان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت یا بڑی سے بڑی ضرورت ہو، اس کے پورا کرنے کے والا وہ رب اللہ ہے. اس لیے عربی میں عام طور پر گھر کے ذمہ دار کو رب البیت کہتے ہیں. گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں، گھر والوں کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھے گا فرشتہ من ربک. دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کس کو سمجھاتا، کیا بنا کر آیا یقین؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا یقین ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کے بارے میں اپنے اسباب ہیں، دکان، کاروبار، کمائی نہیں، سب خواہشوں سے ہو. یوں کہتا ہوں مسلمان کا بچہ، یہ اس کے یقین کا حال ہے. جس نے دنیا میں اللہ کے رب ہونے کے یقین کو حاصل نہیں کیا، وہ قبر میں جا کے کیا جواب دے گا؟ من ربو. آنکھوں سے دیکھی کا انکار کرنا ہے ایمان میں، کہ آنکھیں جہاں سے جو چیزیں ہونا دیکھ رہی نا کہ یہ دھوکہ ہے. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے نہ ڈالے کہ دکان سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، یہاں سے کام بن رہے ہیں، یہاں سے کھانا مل رہا ہے. یہ تیری آنکھوں کی دیکھا کیا دھوکہ ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم دنیا کے اسباب میں اپنی تمام ضرورتوں کو پورا ہونے کو ماننے والے بن جاؤ کہ بھائی کمائیے سے کھائیے سے نا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہی بات کہی تھی، اور نمرود کی قوم کے سامنے یہی بات کہی تھی کہ میں اس پر ایمان نہیں لایا جو تم اپنے باپ داداؤں کے پیچھے چل کر تم نے دنیا کی مخلوق کو اپنا یہ مانا ہے. میں نہیں، میں تو اس اللہ پہ ایمان لایا ہوں الذی خلقنی ثم یحیین، الذی یمیتنی ثم یحیین. میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو اللہ ہم میں سے ہر ایک کو موت دے گا اور موت دے کر ہمیں زندہ کرے گا. الذی یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں. آج ہمارا آپ سوچیں، ہم میں سے کوئی بھی گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی یہ بات کہتا ہے کہ بیلا اپنوں کو کون کھلاتا ہے؟ اور کبھی اپنے بچوں کو یہ بات کہی کہ بیٹا ہم کو اللہ کھلاتا ہے، مجھے بھی اللہ کھلاتا ہے، تمہیں بھی اللہ کھلاتا ہے. دکان کاروبار نہیں کھانا نہیں کھاتے، تو کھلانا ہے تو اللہ ہی ہے. اور بیوی کو کبھی لے کے بیٹھے کہ اللہ کی بندی میرا تیرا رب تو اللہ ہے. اللہ نے نماز کے ہر رکن میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کروایا آدمی سے. رکوع میں گیا تو قبول سبحان ربی العظیم، میرا پالنہار. کس کو کہلوا رہے اللہ میاں؟ وہ دکان میں بیٹھ کے آیا ہے نا کہ دکان مرشے ناتھ سے الٹی سیدھی باتیں کر کے آئے نا وہاں دکان پر. اس کو نماز میں بلا کر اللہ نے کہا صحیح بول سبحان ربی العظیم، میری عظمت والا رب. کون رب ہے؟ اللہ ہے، وہ عیب سے پاک ہے. اس نے جتنے وعدے کیے ہیں نا میری پرورش کے بارے میں وہ پوری کرے گا، وہ کبھی عاجز نہیں ہوگا. ہاں اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر وقت اس کو طاقت قوت حاصل ہے. آج ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں کہ سوگرا خبر راکھس ہے، اور بچوں کو اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں ہمارے بچے وہ کمائیں گے میں کھاؤں گا. جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اللہ سے یقین ہٹتا جاتا ہے، اور بچوں کی کمائی پہ اس کا یقین آتا ہے. حالانکہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جائے اتنا اس کا یقین بڑھنا چاہیے. اور وہ انسان جس کا یقین اللہ پر ہوگا کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا. وہ اپنے بچوں کا محتاج نہیں ہوں. جس اللہ نے مجھے پالا، میری اولاد کو پالا ہے، وہی اولاد مجھے بڑھاپے میں بھی وہی پالے گا. میں کسی کا محتاج نہیں. سبحان ربی العظیم. رکوع میں جانے کیا مطلب؟ ہر حال میں رکوع میں بھی یہی کہلوایا، سجدے میں بھی یہی کہلوایا، قیام میں بھی یہی کہلوایا کہ ہر حال میں میرا پالنہار اللہ ہے. جس اللہ نے بچپنے ماں کے پیٹ میں پالا مجھے، اور پیدا ہونے کے بعد بچپنے میں مجھے پالا اور جوانی میں مجھے پالا، وہی اللہ میرے بڑھاپے میں مجھے پالے گا. میں کسی کا محتاج نہیں. یقین اندر آنا چاہیے. دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی، اور 5 وقت کی نماز میں یہی کہلوایا سبحان ربی العظیم. رکوع میں جا کر اسی کو کہا، اور پھر کھڑا ہوا قومے میں جا کر کہا ربنا ولک الحمد. میرے بچوں کا اور ان تمام کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. اسی کی تعریف ہے. پھر قومے سے کہا جاؤ سجدے میں. سجدے جا کے کہا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. یہی کرنا بھائی. اور نماز 5 وقت کی فرض کی 5 اوقات میں. صبح اٹھا تو صبح اٹھنے کے بعد پہلے نماز کے لیے کہا آج نماز میں، اور سبق سیکھ کے جا.
کہ تیری پرورش کا تعلق تیری دکان کاروبار سے نہیں ہے، تو اپنی دکان اور کاروبار کے تابع ہو کر خدا کی نافرمانی مت کر، اپنے کاروبار میں جھوٹ مت بول، تجھے تیرے اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اپنے کاروبار میں اپنے نبی کے طریقے پر چل کہ تیرا رب تو اللہ ہے، تیرے کاروبار اور تیری دنیا کے اسباب سے کوئی تعلق نہیں ہے تیری پرورش کا۔ ہاں بعض مرتبہ اللہ دنیا میں ایسی حالت لاتے کہ آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، سیلاب لا کر رکھا کہ اللہ تیری تیجوری میں بہت پیسے کھا، نہیں کھا سکتا۔ ہاں صورت میں آیا تھا سیلاب، تو سیلاب میں آدمی کو وہ پانی تو پی نہیں سکتا، گندا پانی، اور گھر میں پانی خلاص ہے، اب کیا کرنے، کون پلائے گا، اور تیجوری میں پیسے بھرے ہوئے ہیں لیکن پانی نہیں۔ ربنا ولک الحمد، ہمارا رب، میرا، میری بیوی کا، میرے بچوں کا اور دنیا کے ہر انسان کا رب ایک اللہ ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ میں کماتا ہوں کھاتا ہوں نہ، تو کیا کمائے گا، تجھے تیرے رب کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، یہ سوچ۔ ربنا ولک الحمد، فجر کی نماز پڑھ کے کاپ جا کاروبار میں، اور اللہ کو رب مان کر کاروبار کر۔ پھر بھی تو آدمی دکان پہ بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرتے کرتے یقین بگاڑتا ہے، میں آم سے اللہ کرے گا، یہ تو اس کی ذہن میں آتا ہی نہیں۔ تو پھر دکان پر ظہر تک خدا کے غیر کو بولتا رہا، سوچتے رہا، اللہ نے کہا چھوڑ اور آ پھر مسجد میں آ، یقین بنا صحیح، تو جو سوچ رہا ہے غلط ہے، صحیح بات یہ ہے جو میرے نبی نے بتائی ہے۔ پھر وہی اپنے یقین کو بنانے کی بات آ رہی ہے، وہی اسی کو بلوایا، اب جا، پھر وہاں جا کر وہی دنیا والوں کے ساتھ رہ کر وہی بولنا شروع کیا، تو پھر اثر میں فکر چھوڑ، پھر اثر کے وقت میں تو گھراکی کا وقت ہوتا ہے، شیطان سمجھاتا ہے نماز میں جائے گا تو پھر گھراکی ٹوٹ جائے گی، دکان بند مت کر، دکان کھلی رکھ، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہاں ہم کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، چلے میں جائے گا تو ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، چلے میں جاؤں گا تو اللہ ملیں گے، اللہ کی ذات عالیہ کا یقین ملے گا، اللہ کی مدد ملے گی۔ دکان کے بند ہونے سے میرا رزق تھوڑا بند ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام کو حضور نے فرمایا کہ اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کی عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ ہاں تو دکان بند ہونے سے روزے کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ تو کھلا ہے، اور اللہ کے نبی سے تو وہ تو رات دن میں کبھی بند ہوتا ہی نہیں۔ تیرے کمانے سے صرف روزی ملتی ہے، تیرے کمانے سے نہیں ملتی۔ تجھے تو اللہ نے کمانے کے لیے اس نے کہا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کس یقین کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، کبھی نہیں سوچتا یہ ایک ہی بازار میں میری بھی دکان ہے، اس کی بھی دکان، سب کی دکان ہے، اور مجھے کم مل رہا ہے، دوسرے کو زیادہ مل رہا ہے، حالانکہ دونوں کی دکان ایک جیسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، تمہیں جو دکھتے ہیں دکانوں میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ اس دھوکے سے نکلنے کے لیے کہا جائے جماعتوں میں نکلو، ان اسباب کو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، یہ تو دنیا کے لیے تو سب بمبئی بھری ہوئی ہے۔ اپنے گامڑے میں جہاں ہماری زمین چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں کماؤ،
دنیا کے لیے گئے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑے گئے ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض کی اللہ نے، اور ان اسباب کو اللہ نے چھڑوایا۔ جہاں یہ مستی کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں آ رہا ہے، نہیں ہوا ہے، یہ سب نہیں ہے۔ اپنا یقین بنا۔ نماز تو پڑھنی، نماز تو عبادت ہے اور اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتی سے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد تو اپنی حاجت اللہ سے مانگ، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ بھاگو مت، فرض پہن بھاگے چپل لے کے، کم سے کم، ارے تیرے کام کی ایسی تیسی، تیرا کام تیرے سے کرنے سے تھوڑا ہوگا۔ اللہ تیرا کام بنائے گا، تیرا کام بنے گا، اور اس اللہ سے بنانے کے لیے نماز کے بعد بیٹھ، تسبیح پڑھ، تیری نبی نے تسبیح پڑھنے کو کہا ہے، اور دعا مانگ کہ اللہ میاں میری یہ ضرورت ہے اور تم میرا رب ہے، اور ضرورت کا پوری کرنے والا تو ہی ہے، میرا کام تو بنائے گا تو بنے گا، اے اللہ میرے کام کو بنا دے۔ اب جا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ضرورتوں کو فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگو۔ یہ یقین بنانے سے بنتا ہے۔ اس کے لیے اسباب کو اللہ کے لیے چھوڑنا، کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، میرے اللہ کی ذات و صفات کا یقین مجھے مل جائے، میرا تعلق میرے اللہ سے درست ہو جائے۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو تو پھر وہ تمہارے تمام حالات کو درست کرے گا۔ آج ہماری نماز کا کھیل کود ہے، کبھی نماز تو ہم نے صحیح کی نہیں ہے۔ اللہ کے دھیان والے حضور نے عبادت کے بارے میں 2 باتیں فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم نماز پڑھو۔ رکوع کون سا کا رکوع؟ اللہ کے نبی والا۔ ہمارے مفتی زین العابدین وہ فرمایا کرتے تھے کہ گش میں جا کر نماز کی دعوت دینی ہے۔ کون سی نماز کی دعوت؟ جو ہم پڑھتے ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی والی نماز کی دعوت دینی ہے، اور اس نیت سے دینی ہے تاکہ اللہ میری نماز اپنی نبی والی نماز جیسی بنا دے۔ اس نماز کی دعوت دو۔ سنت والی نماز، ہماری نماز تو وہی چھوٹے بچے کی ہے، بچپنے میں جو نماز سیکھی تو وہی نماز ہو رہی ہے۔ بچپنے والے کرتے قمیص کام نہیں دے رہے، بچپنے کی نماز کام دے رہی ہے۔ ہاں، کبھی کسی مولوی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ کر کیا کہ مولوی صاحب یہ بچپنے میں ایمان مجمل، ایمان مفصل کہہ کے کچھ باتیں سکھائی تھی، وہ کیا ہے؟ نماز، حضور نماز کون سی ہے؟ کیسے نماز پڑھنے کی؟ گھر میں مول صاحب ہے، 3 میں 4 مول صاحب ہے گھر میں، لیکن ابا کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے بیٹھا حضور بھائی نماز کیسی ہوتی ہے مجھے سکھا دے، بتا دے۔ اور عبداللہ ابن زبیر حضور کے پاس خدمت میں رہتے تھے اور حضور سے نماز کو سیکھ کر آتے تھے، اور پھر بھی حضور اس کے پاس جا کے کہتے تھے کہ حضور میری نماز کیسی ہے ذرا دیکھ لیجیے۔ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کے انتقال کے بعد اپنے نانا ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ میری نماز دیکھ لیجیے، میری نماز صحیح، حضور والی نماز ہے کہ نہیں ہے؟ تبلیغ کا دوسرا نمبر ہے نماز کا۔ کون سی نماز؟ یہ نماز نہیں، حضور والی نماز سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جائے نکل کر حضور والی نماز سیکھو، سنت والی نماز۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو سیکھا بچپن میں وہی الحمدللہ ہے، الحمد نہیں ہوا۔
اہدنا الصراط المستقیم، تو مستقیم ہی جے دادا ہو گیا، اور گھر میں 4 بیٹے مولوی بن گئے، اور ابھی تک مستقیم نہیں ہوا. نہ اس نے فکر کی، نہ اس کے بچوں نے فکر کی مولویوں نے کہ میرے ابا کی قرآن پاک صحیح ہو جائے. میں ہم کچھ نہیں. تو اپنی نماز، حضور والی نماز والے ہمیں نماز سیکھ کر اس طرح پڑھنے کی فکر کرنی ہے، یہ فکر آنی چاہیے. اور دوسری بات حضور نے فرمائی ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز عبادت میں، عبادت کو اس دھیان سے کر اور نماز اس دھیان سے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ زندگی میں لا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے کسی کے گھر میں، اور سیٹ سر پہ کھڑا ہوتا ہے تو، اور سیٹ کو دیکھتا ہے تو مزدوری صحیح کرے گا، وہ نہیں کرے گا، اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا. یہاں ایک بندہ آقا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنی نماز اللہ کی مرضی کے خلاف پڑھ رہا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا دھیان یہ محنت سے آئے گا. تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے کہ جاہل بن کے زندگی نہ گزارو. نبی والے علم کو، ہر وقت کے علم کو حاصل کر کے اور یاد کر کے پھر اس کے مطابق اپنے ہر عمل کرو. ہمارے اندر تو جہالت ہے، ہم تو اپنے اللہ سے جاہل ہیں. ابھی تک اللہ کو پہچاننے کی ہم نے محنت نہیں کی. آج کے مسلمان کو کہو کہ اللہ کون؟ کہ اللہ، اس کے آگے کچھ نہیں جانتا. اللہ اللہ. اور پوچھو پولیس کون؟ پولیس. اب وہ پولیس، اب اس کو اس کی طاقت، اس کا پاور سب دھیان میں لے کے کہتا ہے، اس کو جانتا ہے. کلکٹر، تو کلکٹر کو ہمارے جیسا انسان کا وہ ہے یہ نہیں کہتا. وہ کلکٹر کی جو پاور ہے وہ سب کو جانتا ہے. اللہ تو اللہ کی قدرت کو نہیں جانتا. اللہ کبھی نہیں بولتا اللہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا، وہ اللہ ہے. جو مجھے پیدا کرنے والے بھی وہی ہے، اور مجھے ایک دن موت وہی دے گا، اور مجھے آخرت میں وہی اٹھائے گا، وہ اللہ ہے. اللہ اکبر، یہ زبان سے بول کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے، باقی جو جتنے بڑے دکھ رہے تو کوئی بڑے نہیں ہیں، وہ تو چھوٹے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے مالداروں، کروڑپتیوں کے دعوے داروں اور دنیا کے ملکوں کے چلانے والوں، تم سب محتاج ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے دنیا کے انسانوں لوگوں تم سب فقراء ہو. واللہ هو الغنی الحمید، ایک اللہ غنی ہے، تم سب محتاج ہو، ایک داتا اللہ ہی ہے. وہ غنی ہے اور ہمیشہ سے غنی ہے اور ہمیشہ غنی رہے گا. پوری کائنات کو ختم کرنے کے بعد وہ محتاج نہیں بنے گا. وہ غنی ہے. اس کو دل میں لانا ہوتا علم اور ذکر کے نمبر کے ذریعے، اور اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو چھوٹا سمجھنا اور محتاج سمجھنا. ہاں محتاج سمجھ، سب جس کے پاس جتنی دنیا ہے وہ اس سے بڑا محتاج ہے. وہ کیا ہماری ضرورت کو پوری کرے گا؟
وہ خود محتاج ہے. ایک غریب کو 2000 روپے دے دو تو خوش ہو کے گر جائے گا الحمدللہ مرکم پتی. اور ایک مالدار کو 10,000 دینے کا 10,000 کیا 1 لاکھ لانا ہے, مجھے تو لاکھ کی ضرورت ہے, وہ اتنا محتاج ہے. لکھپتی کروڑپتی لکھپتی اس کے پاس جاؤ تو مجھے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے, میں اتنا محتاج ہوں, تو 1000 روپے کا محتاج ہے. یہ اتنا بڑا محتاج ہماری ضرورت پوری کرے گا, ہمارے کام بنائے گا, اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ غنی ہے. ہم نے اللہ سے لینا نہیں سیکھا, اور ہم نے کبھی اللہ کو میرا ضرورت پوری کرنے نا وہی ہے, اس سوچ سے کبھی نہیں گئے. اس کو بنانا پڑتا ہے, یقین سیکھنا پڑتا ہے. صحابہ نے یقین اور ایمان کو پہلے سیکھا, پھر قرآن کو پڑھا. ایمان و یقین کو سیکھ کر قرآن پاک کو ایمان کی طاقت کے ساتھ پڑھا, تو اس قرآن پاک کی ہر آیت انہیں اللہ کی معرفت دلاتی گئی, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی گئی, ایمان میں قوت پیدا ہونا شروع ہو گئی. ایک قرآن کا حامل جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے, وہ آج کل کی میں تو گھوڑا گدھے کی میدوں سے ایجوکیشن کا محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جتنا اس گھوڑے گدھے کی میدوں سے ایجوکیشن حاصل کرنے والے کو اپنے ایجوکیشن پر جتنا یقین ہے, اتنا اس مسلمان کو, قرآن کے حامل کو اللہ کے علم کے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے. ڈاکٹر بنتا ہے کیوں؟ یقین ہے ڈاکٹر بنوں گا یہ ملے گا, اتنا ملے گا, یوں ملے گا. اور قرآن کا حامل یہ نہیں کبھی سوچتا کہ قرآن میں اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے اللہ پوری کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی حاصل کرے گا اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی میں راستہ نکالے گا. قرآن والا تو دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل سمجھانے والا ہے, اور اپنی دعاؤں کے ذریعے انہیں پریشانیوں سے نکالنے والا ہے. اس کے بعد تو سب کچھ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زندگی میں تقوی حاصل کر لے گا محنت کر کے, اور اللہ کا دل میں اتنا پیدا کر لے گا جو اللہ کا ڈر اسے اللہ کی نافرمانی سے بچا لے, تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں راستہ نکالے گا. مشکل میں راستہ نکالے تو اللہ ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے. آپ ہجرت کی رات میں کفاروں کے بیچ میں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ ہے. ورنہ مکہ والوں نے تو آپس میں کانفرنس کی تھی, اور آپس میں کانفرنس کر کے بات طے کی تھی کہ آج کی رات حضور کے گھر کو گھیرے میں لے کر حضور کو ختم کرنا ہے. تو یہ ان کی یہ تھی اسکیم بناتے کہ جتنے خدا کے نافرمان ہیں وہ اسکیمیں بناتے, اسکیمیں, اور یہ سمجھتے ہیں ہماری اسکیموں سے ہوگا, تو ہماری اسکیموں سے کچھ نہیں ہوگا, وہ اللہ جو کریں گے وہی ہوگا. مکہ نے اسکیم بنائی کہ حضور کو ختم کر دو نے تاکہ تمام مسئلے نمٹ جاوے, اور ان کا مشیر شیطان تھا. ان سب کا مشیر شیطان ہے. جتنی دنیا میں چل رہی باتیں وہ شیطان کے دھوکے کے ذریعے سے چل رہی ہے. جیسے اللہ والوں کو اللہ خیر کا الہام کرتا ہے نا, ایسے ان نافرمانوں کو شیطان الہام کرتا ہے شرارت کی, تمام چیزوں کی. سنت کے خلاف کے لباس کی فیشن کا لیبل لگا کر مسلمان کو سنت کے لباس کے نکالو اور فیشن کا لباس پہنا دو. اب دیکھو
دنیا میں کیسے کیسے کپڑوں کی وہ ڈیزائن اور کیسے کپڑے بنتے ہیں دنیا میں، یہ سب شیطان دکھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو جماعتیں بتائی ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ایک تو شیطان کا پارٹی، شیطان کی، جن کا دنیا میں سوچنے کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق کو کیسے ستانا اور خدا کی مخلوق کو کیسے دنیا میں پریشانی کی راہ میں ڈالنا، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ اور ایک اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جو جماعت وہ کامیاب ہوگی ہمیشہ، اور وہ اللہ کی جماعت ہوتی ہے ان کے وہ خیر خواہ ہوتی ہے خدا کی مخلوق کی، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے خدا کی مخلوق کو راحت کیسے ملے، خدا کی مخلوق پریشانی سے کیسے نکلے، میں کسی کے کام کیسے آؤں، میں کسی کا کام کیسے بناؤں، دنیا سے ظلم کیسے ختم ہو، دنیا سے ایک دوسرے کی کاٹ کٹائی یہ زندگی کیسے ختم ہو۔ وہ اللہ کی جماعت ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں، اور جب وہ صحیح سوچتے ہیں تو اللہ کی طرف انہیں الہام کیا جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، تبلیغ اس جماعت میں 6 نمبر ہیں۔ پہلا نمبر ایمان کا نمبر ہے کہ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ جو ایمان انسان سے حرام سے بچا لے، یہ فرض ہے۔ دکان پر جانے سے پہلے اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ جو ایمان دکان پر غلط سے بچا لے، حرام سے، کم تولنے سے بچا لے، بد نگاہی سے بچا لے، دکان پر عورتیں بھی آ رہی ہیں اس سے بچا لے، جھوٹے وعدوں سے بچا لے، ہائی سے بچائے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائے بغیر دنیا کے کاروبار سونپنا سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو ایمان سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین، دکان پر اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے چلنا۔ پھر دکان تو وہ باپ اپنی اولاد کا پر مہربان نہیں ہے جو اپنی اولاد کو موٹر چلانا سکھائے بغیر موٹر حوالے کرے۔ موٹر دینے سے پہلے موٹر چلانا سکھاتا ہے۔ دکانوں کاروبار سونپنے سے پہلے دکانوں کاروبار چلانا سکھاؤ۔ کیسے ہمیں کاروبار کرنا، کیسے اللہ نے مجھے فرمایا، میری نبی نے مجھے وہ کاروبار کرنے کا کیا طریقہ بتلایا، اور اس طریقے پر میں اپنا کاروبار کروں گا تو میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، وہ یقین سکھاؤ۔ نہیں تو یہ تو اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ بینک سے اتنے پیسے اٹھاؤ گے اور اتنا کاروبار کرو گے تمہارا یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ تو اللہ میاں نے طے کیا کہ اللہ تجھے مٹائے گا۔ ان کی باتیں کیا ماننے اور سننی؟ تیرے اللہ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹائے گا، مٹائے گا، مٹائے گا، مٹے گا۔ چند دن اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل تو دے گا۔ آدمی اللہ کی ڈھیل کو سمجھتا نہیں کہ مجھے ڈھیل ہے۔ جتنا حرام کاروبار میں رہو گا اللہ اتنی ڈھیل دے گا، اور کر اور کر، پھر ہمارا معاملہ ہے۔ ہاں، شیطان دنیا میں حرام کی اسکیمیں چلاتا ہے اور مسلمان اس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کھیتی والوں کو اس میں دیتا حرام کی لائن ہوگی، کاروبار والوں کو حرام کی لائن کی اسکیمیں دیتا ہے۔ اولاد مارو کہتے مانتی نہیں، کیسے مانے گا؟ تو اللہ کا نافرمان ہے، تو کہاں اللہ کی مانتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف حرام پر جاتا ہے۔
حرام کے لقمے پیٹ میں جانے کے بعد یہ امید کرتے ہو کہ ہماری اولاد ہماری ملتی فرما بردار بنے گی؟ ہماری عورتوں میں حیا شرم آئے گی حرام کے لقمے کھا کر؟ نہیں۔ اور یہ بھی بات صاف ہے کہ جتنی زندگیاں خدا کی نافرمانی کے ساتھ گزرے گی اور انسان گزارے گا، اتنا پریشانیوں کے دروازے اللہ کھولتا ہی جائے گا، اور آسمان سے ذلت کے فیصلے ہوں گے اور کوئی نکال نہیں سکتا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی میرے دوستو فلسطین ہے، یہی بیت المقدس ہے، صحابہ نے جب فتح کیا اور فتح کرنے کے موقع پر ایک صحابی نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ آپ ابھی اونٹ کی سواری کر کے آ رہے ہیں اور یہاں کے لوگ اونٹ کی سواری مایوس سمجھتے ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ تو ان کی بات سن کر حضور کے رشتہ دار تھے، ان کے احترام میں حضرت عمر نے اپنی سواری بدل دی، اونٹ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد پھر تھوڑی دیر چلے اور کہا بھائی یہ تیری سواری واپس لے لے، مجھے دل میرا بدلا ہوا آتا ہوں میں۔ گھوڑے پہ چلنے والا ہمیں کیوں آتا ہے؟ کی بات میں بھی پوچھوں؟ ہاں، اتر گئے اور اپنا وہی پیوندرا کپڑا کرتا پہن لیا، اور پہن کے بعد وہ اب صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو بیت المقدس کو فتح کرنے گئے، ان سے کہہ رہے ہیں نحن كنا اذل الناس، ہم تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ہمارا دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھا جیسے آج کے مسلمان کا ہے۔ جن کے یہاں کتا محترم ہے، کتے کے لیے باقاعدہ کمرے بناتے ہیں اپنے گھروں میں، اور کتے کے لیے باقاعدہ چارپائیاں بناتے ہیں اور اسے سلاتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، اس کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات ان کے سامنے ذلیل ہے، مسلمان کا بچہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا۔ صحابہ نے اللہ کو پہچانا تھا اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں تھا اور اللہ کی وعدوں پر یقین تھا۔ ان کے سامنے جا رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لے، تجھے سلامتی والی زندگی مل جائے گی۔ اس زمانے کے دو بڑے براق تھے، روم اور فارس، ان کے سامنے جا کے صحابہ کہہ رہے ہیں اسلم تسلم، اسلام کو قبول کر لے سلامتی پالے گا۔ وہی کہتے ہیں کونوں مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تم ہو جاؤ۔ مسلمان ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ ان سے کہتے ہیں تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہم ایک زندگی لے کے آئے تمہارے پاس، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہماری والی زندگی کے محتاج ہو، تمہارے مسائل کا حل اس کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے دین اسلام دے کر ہمیں عزت دی اللہ نے۔ آج کا مسلمان احمق بنے میں کہ ہم کیوں، آج کل ہم دنیا والوں کے ان لوگوں کے پاس بہت ترقی ہے اور ہم ایسے ہی ہیں، تیرے پاس تو بہت کچھ ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایمان پر محنت کر تاکہ تجھے تیرے پاس جو اس کی قدر و قیمت ہو، اور تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا دے۔ جس کا پابند بنے گا فوراً آسمان سے تیرے لیے حالات بدلے گی۔ پھر ان دنیا والوں کی تمام چیزیں تجھے حقیر مارے تھی، حقیر معلوم ہوگی۔ نحن كنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا میں بہت ذلیل تھے، ہمارا کوئی ویلیو نہیں تھا دنیا میں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، عزت کا راستہ ہے۔ لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ ذلنا، اسلام کو چھوڑ کر
ان دنیا کے اندھوں کے پیچھے چل کر اس دنیا کی محدود ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے، سمجھو کہ اس سے ہمیں عزت ملے گی، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام چھوڑ کر نہیں ہوگا۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، ہمارا یقین ہم صحیح کریں، ہماری اولاد کے اندر یقین پیدا کریں، وہ یقین جو یقین ان اللہ سے جوڑے گا، اور جو یقین ہے اللہ کی ذات عالی کے مقابلے میں دنیا کے ہر مخلوق کو حقیر سمجھائے گا، یہ حقیر ہے۔ اور دنیا میں عزت کی زندگی خدا انہیں دیں گے، اور اللہ سے دینے والے بنیں گے کہ اللہ دینے والے اللہ ہیں۔ اس دنیا کی کائنات کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، یہ جن کے ہاتھ میں جو کچھ ان کا نہیں ہے یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب انہیں ان کے ہاتھوں سے لے گا تو یہ روک نہیں سکتے۔ صحابہ نے ایمان بنایا، یقین بنایا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی راہ کو زندگی میں داخل کیا، اور جیسے نبی نے بتایا اسی طرح اپنے آپ کو بنایا، تو اللہ نے پھر انہیں عزت کا فیصلہ اوپر کیا، اور یہاں انہیں عزت ملی۔ اور دنیا کی دو بڑی طاقتیں اس زمانے کی جو تھی، خدا نے انہیں زیر کیا، اور صحابہ کی نگاہ میں یہ مخلوق سمجھتے ہیں کہ مخلوق ہے اور یہ محتاج ہیں، اور اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور صحابہ سمجھتے تھے دنیا تو فانی ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی وقتی ہے، اس میں کیا کرنا، روکھی سوکھی روٹی کھا کے بھی چلا لیں گے، اصل تو زندگی موت کے بعد کی ہے، جس موت کے بعد کی زندگی میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازے گا، اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی، اور اس کو ہمیشہ کے لیے، اور وہ کبھی کم نہیں ہوگی، اس بنیاد پہ چلتے تھے وہ۔ یہ دنیا حقیقت تھی ان کی نگاہ میں۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی عظمت آ گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے پہلے سے خبر دی ہے، اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، دنیا کی عظمت، ہاں تو بہت مالدار ہے، مالدار تو اتنا بڑا محتاج ہے، اس کو منہ بھر کے کیوں بولتا ہے؟ مالدار کی عظمت دین میں لایا تو یہ اللہ کا بندہ عالم دین ہے، خدا کا نیک بندہ ہے، اس کی عظمت دل میں آنی چاہیے۔ یہ میرے محلے کا غریب ہے لیکن نمازی ہے، راتوں کو رات کو اٹھ کر خدا سے مانگنے والا، رونے والا ہے، اس کی عظمت دل میں لا۔ گاڑی والوں کی گاڑیاں دے کر رال مطلب کا، دنیا کی عظمت دل میں آئی ہے۔ حضور فرمایا اذا عظمت امت الدنیا، جب میری امت کے دل میں دنیا کی عظمت آئے گی اور یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، نزعت منها ہیبت الاسلام، ایک مسلمان کی جو ہیبت اور رعب اللہ نے رکھا تھا اور رکھا ہے وہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ پھر دنیا کی قومیں، نافرمان لوگ اس سے ڈریں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، میں تو رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، میرا دشمن مجھ سے 2 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے تو میرا رعب اس پر یہ ہوتا ہے، وہ ہم سے ڈرتا ہے۔ ہاں، آج کے مسلمان کو میرے دوستوں کتوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ڈرا رہے ہیں۔ ہم فراز میں گئے تھے جماعت لے کے، تو پیرس میں کئی جگہ سے جا رہے، چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں نے دیکھا ایک عورت کتے کو لے کے چل رہی ہے، اور کتے کو لے کے آگے، اب میرے آگے جا کر اس نے جا کر کتے کو کھڑا کیا اور اس کے منہ دے رہی ہے۔
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. اگر تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی تو وفاداری کے نتیجے میں یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز تیرے قدموں میں خود ڈالے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اللہ میں کہہ رہے ہیں, شاعر اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر تو نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا اور اپنی اولاد کی تربیت کرے گا اور اپنا کاروبار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تیرے ہو جائیں گے, ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا, یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی قوموں کی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں, تیرے ہاتھ میں ہے. لیکن تو اللہ والا بن, دکان والا بنتا ہے, مال والا, فیکٹری والا بننا سمجھتا. فیکٹری میرے پاس فیکٹری, کیا تیرے پاس فیکٹری, کیا ہے تیری فیکٹری کا؟ اللہ کی عظمت آئے ہے, قرآن پاک کی عظمت آئے ہے, اللہ کے نبی کی عظمت آئے ہے, اور دین اسلام کی عظمت دل میں آئے ہے. اس کے لیے جماعت میں نکلنا ہے. ایمان پہ محنت کرے گا, جتنا ایمان اندر بنے گا اتنا میرے دوستو اس کے دل میں خوف خدا آئے گا, آخرت کی فکر آئے گی, اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس سے پیدا ہوگا. اس میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں نبی والی محنت لانی پڑے گی. حضور نے اپنی امت کو ایمان کی محنت پر اٹھایا ہے, اور ایمان اور ایمانی زندگی سیکھنے کے لیے جو بھی قربانی دینے کا وقت ہے وہ قربانی دلوائی. صحابہ کے گھروں میں فاقے آئے, برداشت کیے, ایمان کی محنتیں چھوڑی, اور حضور کی مسجد میں 24 گھنٹے اعمال تھے. آپ نے مدینہ میں اپنی امت کے ہر فرد کو میرے دوستو ان اعمال میں لگایا, دعوت کی محنت میں لگایا, قرآن پاک اور علم الہی میں لگایا, تعلیم و تعلم میں لگایا, ہاں ذکر و عبادت میں لگایا. راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا سکھایا, اور رات کے آخری حصوں میں اللہ سے مانگنا سکھایا آپ نے. ہاں, اور چھوٹا بن کر دوسرے کی خدمت کرنا آپ نے سکھایا. تم نہ کھاؤ, دوسروں کو کھلاؤ. خدمت, یہ 4 اعمال اعمال نبوت ہیں. دعوت اللہ, تعلیم و تعلم, ذکر و عبادت اور خدمت. یہ 4 اعمال میں صحابہ کو حضور لگایا, جس کے نتیجے میں ایمان بنا, جس کے نتیجے میں اللہ کا تعلق ملا, جس کے نتیجے میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی, جس کے نتیجے میں مخلوق پر رحم کھانا سیکھا صحابہ نے, کہ خدا کی مخلوق پر رحم آئے. آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. 4 مہینے ہم نہیں مانگ رہے, ہم تو نبی والی محنت, ہم سب کو مانگتے کہ تم سب نبی والی محنت میں لگو. اپنی مسجدوں میں مقام پر اعمال زندہ کرو مسجد کے, ہم سب کی ضرورت ہے. جس اللہ نے قرن اولا میں اس محنت کی اور قربانی پر اللہ نے اپنی دین کو اور حق و دنیا میں زندہ کیا, وہی آج بھی اللہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا, بشرطے کہ ہم ایک امتی کو اللہ کے نبی کا امتی بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر جینے کی میرے دوست فکر پیدا کر لیں. کہ ہم خود یہ ہے, یہ اعمال سے ہماری زندگیاں بنے گی. اللہ ہماری بیٹھکوں میں ہمارے اللہ کی بڑائی اور عظمت کی تذکرے ختم ہو گئے, جنت کے تذکرے ختم ہو گئے, بمبئی کے تذکرے ہیں. بمبئی میں سوکر موگلی سے امتش ہے, اللہ کی تذکرے کہ اللہ رب ہے. تقوی زندگی پیدا کریں گے تو اللہ ہماری زندگی بنا دے گا, نہیں ہے. جنت کے تذکرے نہیں ہیں. ہمارے بچے بمبئی کیا جیسو یہ تو کہتے ہیں کہ رات دن بمبئی کے تذکرے ہیں, بمبئی چوں جیسو. اور صحابہ کے بچوں کے اندر جنت میں کب جائیں گے, کیونکہ گھر میں جنت کے تذکرے ہیں,
جنت کی نعمتوں کے تذکرے ہیں، اور بچے بچپنے سے اسی کو سنتے سنتے ان کا جذبہ یہی بن جاتا ہے کہ ہم جنت میں کب جائیں گے اور جنت کیسے ملے گی۔ ہاں، اس کے لیے میرے دوستو گھر گھر میں دعوت کی محنت زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی زبانوں پر کلمے کے تذکرے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، یہ ہمارے گھر کی عورتوں کی زبانوں پر آنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے یہ بولیں۔ ماں جو بولتی ہے وہی بچہ بولتا ہے۔ پھر ہمارے بچے چھٹی کے موقع پہ کہیں جنت میں کب جہاں جائیں گے ابا، ان میں جنت کا شوق پیدا ہو، ان میں اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ نبی کی سنت ہے۔ ہماری جوان بچیاں اپنے بچوں کو نبی کا سنت کا لباس پہنانے والے بنے، ریڈی میڈ کپڑے لا کے نہ پہنائیے، سنت لباس بچپنے سے، کیونکہ اس کے اندر سنت کی عظمت ہے۔ یہ اپنی بچی کو کبھی آدھی آستین کا کپڑا نہیں پہنائے گی، یہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو شرٹ پینٹ نہیں پہنائے گی، اس کے اندر یہ نبی کی سنت کی عظمت ہے۔ ابھی ہمارے گھر کا ماحول یہ آئی پڑا بمبئی میں آئی سے پھر کبھی نہیں سوچتے، اور یہ مولوی صاحب بھی نہیں سوچتا کہ میرے بچوں پر یہ شرٹ پینٹ کہاں سے آ گئی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ گھر میں اولاد ہوئی تو خوشی ہے، خوشی تو ٹھیک ہے، لیکن خوشی میں اتنی خوشی مت بناؤ کہ اللہ کی نافرمانی کرو۔ میرے عزیز میرے بھائیو، ہماری اس دین کی محنت اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس محنت کی قدر کرو اور اپنے آپ کو محنت کا محتاج سمجھ کر لگو، ہاں، اور اپنے آپ کو پابند کرو، اور نماز سیکھ کے پڑھنے کی فکر کرو، اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت والی گھر میں آئے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہونے چاہیے، فضائل کی تعلیم بھی ہونی چاہیے گھر میں، اور مسائل کی تعلیم بھی ہونی چاہیے گھر میں۔ ہر عمل علم کے نمبر میں یہی بات چاہی جاتی ہے کہ امت کے ہر فرد میں تحقیق کا جذبہ آئے، کوئی بھی کام آئے تو اس تحقیق کرے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کو کرے اس کے مطابق۔ اخلاق آنے چاہیے، اخلاق۔ مسلمانوں میں مجھے کیسے رہنا چاہیے؟ حسن اخلاق، حسن معاشرت، حسن اخلاق، حسن معاشرت۔ علماء کہتے ہیں حسن اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر کا جذبہ یہ پیدا ہو جائے کہ میری طرف سے ہر ایک کو نفع پہنچے، ہر ایک کو نفع پہنچے۔ ہر ایک کا جذبہ یہ ہے کہ میری طرف سے ہر ایک کو نفع پہنچے۔ جب ہر ایک کا جذبہ یہ ہے تو پھر میرے دوستو ہماری معاشرت میں، سوسائٹی میں کسی کو کوئی ستائے گا ہی نہیں، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جتنا مسلمان کی زندگی میں آپس میں محبت ہوگی، اتنا اللہ کی طرف سے رحمت آئیں گی۔ دو مسلمان جب آپس میں لڑتے ہیں اور قطع تعلق ان میں پیدا ہوتی ہے نا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جب تک یہ صلح نہ ہو جائیں تب تک ان کی دعا قبول مت کرو۔ نبی والے معاشرت، حسن معاشرت کے معنی کیا ہے؟ کہ ہر مسلمان کے دل کا جذبہ پیدا ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں کہ میری طرف سے میری گھر والے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے یہاں کام کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو،
میری طرف سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے معنی حسن معاشرت. یہ حسن معاشرت مسلمانوں کی زندگی میں تھی. دنیا کی قوموں کو اسلام سمجھ میں آتا تھا. ہاں ہماری زندگی میں آئے اور اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہے کہ جینا بھی ہے اللہ کے لیے نہ مرنا بھی ہے اللہ کے لیے. دنیا کے لیے نہیں, مال پیسے کوڑے ٹھیکروں کے لیے نہیں جینا اور اس کی محنت کرتے کرتے نہیں مرنا. دنیا بکتے بکتے مسلمان مرے گا. مسلمان تو اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے آخر کرتے کرتے مرے گا. یہ ہماری زندگی بنے اس کے لیے محنت ہے. ایمان سیکھنا, ایمان کی طاقت اتنی پیدا ہو جائے جو ہمیں اللہ کے احکام پر کھڑے کر دے اور جو ہمیں حرام سے بچا لے. نماز ہماری ایسی بن جائے کہ جس نماز کے بننے کے بعد ہمارا دل یہ کہہ دے میرے پاس نماز ہے. میں میرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے, میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ تجھے کوئی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت پڑھ اور اللہ سے کہے. حاجت کا پورا کرنے والا وہ ہے. پھر آدمی گھر میں اولاد نافرمان بنے گی نا تو آدمی کو یہ سوچے کہ یہ میری اولاد نافرمان کیوں بنی, میرے اندر کیا نافرمانی آئی ہے, اسے میں توبہ کروں. اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کوئی دے تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ میری اولاد کو تو سمجھ دے دے. ہاں جس کے ہاتھ میں وہاں جاتے نہیں, جن کے ہاتھوں کچھ نہیں ان کے پاس جاتے ہیں. ہمارا چھوکرا سمجھاؤ نا, یہ کیا سمجھائے گا, یہی نہیں سمجھا تو یہ کیا سمجھائے گا. تو اللہ سے کہ سمجھانے والا تو وہ ہے کہ اللہ تو سمجھا دے, تیری بار کا, میں تو تیرا محتاج ہوں, تیرے پاس سب کچھ ہے. ہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے سے کوئی غلطی ہوئی نا تو میں نے اس کا اثر میری بیوی پر پایا کہ وہ میری نافرمان بن گئی, اور میں نے اپنے جانور پر پایا. ہمارے آگے بڑے ہیں نا جو کھیتی کا کام کسی زمان کرتے تھے, وہ ایک مرتبہ ایک بڑا کہتا ہے ہمارے مولوی صاحب کو, ایک مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب اب تو جانور بھی دیون تھے کیوں. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں ہمارا زمانہ میں جارے ہمیں ہمارا بلدیان ہے ہمارا کھیتر میں چڑوا ماٹے چھوڑیے نا تو یہ ہمارو کھیتر چھوڑی بیجانا کھیتر میں جتر میں تمہیں جانا ہمارا کھیتر میں چڑھتے تو انا ہمنا کیوں شو سے ہمارا کھیتر میں چھوڑے تو نہیں چاروں سے تو ہی نہ کھا دو بیجن کھیتر میں دین سکتا ہے. یہ ہماری زندگی کا اثر پڑا ہے. ہماری زندگی کا اثر موسم پر, دنیا کے نظام پر, جانوروں پر پڑتا ہے. ہاں اسی میرے بھائیوں, زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی ایک محنت ہے. اپنی محنت, اتنی محنت کرو کہ جو محنت ہماری زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے. اصل تو ہماری زندگی ہے. ہاں انسان پر اپنی اصلاح کرنا فرض ہے. تبلیغ میں جو محنت اور چلنا پھرنا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں, اپنے لیے ہے کہ میری زندگی صحیح ہو جائے اور یہ میرا بھائی بھی اپنی زندگی صحیح کرنے کی فکر میں رکھ جائے. اور جو ابھی ہمارے پاس دین ہیں کافی نہیں ہے. خوش فہمی میں نہ رہو, اللہ کو شکر ہے ہمارے یہاں ماحول دین کا ہے. دین کے ماحول میں کیا ہے, 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں پڑھتے. کوئی بہت کم دیہات ہیں جس میں 100% نمازی ہو, نمازی نہیں ہے. معاملات میں دین نہیں ہے, معاشرت میں دین نہیں ہے. کہاں دینداری ہے, کون سی دینداری ہے. عورتوں میں شرعی پردہ کہاں ہے, برقعے کا نام تھوڑا پڑتا ہے. علماء سے پوچھو شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں.
ہمارے جوانوں میں سنت کی پیروی کہاں ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائیوں. اسی لیے بھائیوں جتنی دین کے لیے محنت کے لیے قربانی دو گے اسی کے بغیر خدا دین کو زندہ کرے گا. اور جتنا دین ہمارے گھروں میں زندہ ہوگا وہ دین پر خدا کے جتنے وعدے خدا پوری کریں گے. زمین و آسمان سے خدا برکتوں کے دروازے کھول دے گا. دینداری زندگی میں لاؤ گے اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا. ہاں اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما کر تمہارے مسائل کو خدا حل کرے گا. اور خدا تمہارے رعب کو تمہارے دشمنوں کے جن میں ڈال کر تمہاری حفاظت کرے گا. یہ وعدے خدا کے ہیں. اسی لیے بھائیو جتنا کیا اللہ قبول فرمائے. باقی ابھی بہت باقی ہے. حضرت معاذ صاحب یہ سوچتے تھے کہ کم سے کم مسلمان اپنی مال اور جان کا 10واں حصہ اللہ کے دین کو دے. 10واں حصہ. صحابہ نے تو اپنی پوری جان اور مال کو لگا دیا تھا. لیکن اللہ کے نبی کی بشارت ہے کہ ایک زمانہ میری امت پر یہ آئے گا کہ میری امت دین کے 10ویں حصے کو پکڑ لے گی تو اللہ ان کی مدد کرے گا. جو صحابہ کی قربانی ہے اس کا 10واں حصہ حضرت معاذ سے مانگا کہ 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے فارغ کرو. تو وقت فارغ کرنے کو مول صاحب قوم آئی گن یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کر کے دعوت کی محنت کو دینا ہے اس کو. اور گھر گھر جا کر ایک مسلمان سے ملاقات کر کے اللہ کے لیے چھوٹا بن کر خوشامد کر کے اسے دین کی طرف لانے کی محنت کرنی ہے. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے ہیں. مہینے کے 30 دن ہیں. 30 دن میں 3 دن فارغ کرو اللہ کے دین کے لیے. اور 3 دن فارغ کر کے مسجد نبوی میں جو اعمال تھے وہ اعمال اپنی مسجد میں زندہ کرو. اپنے دیہاتوں میں جاؤ اور وہاں زندہ کرو. سال میں 12 مہینے ہیں. 12 مہینے میں ایک چلہ اپنا فارغ کرو 10واں حصہ اور اللہ کے دین کو دو. اور جان مال لگ کے قربانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل کر جہاں اللہ پہنچا دے دور سے دور وہاں جا کے محنت کرو. 10واں حصہ مانگ رہے ہیں. یہ 10واں حصہ بھی اگر ہم دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری مدد کرے گا. حضور صحابہ سے فرمایا تم اس دور میں ہو کہ دین کا 10واں حصہ چھوڑو گے نا تو اللہ کی پکڑ آئے گی. اور ایک زمانہ میری امت پر یہ آئے گا کہ میری امت 10ویں پر عمل کرے گی نا, مطلب دین کا 10واں ہی کرے گی نا تو اللہ ان کی مدد کرے گا. تو میرے دوستو ایک تھوڑی سی قربانی دینے کی ضرورت ہے. قربانی دے کے پھر اللہ سے مانگو. جیسے کھیت میں جا کر بیج ڈال کر اور کھیتی کی پوری ذمہ داری ادا کر کے پھر کیا اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ برکت دے. ایسے دین اور ہدایت پورے عالم میں ہمارے گھر میں ہمارے بچوں میں ہماری زندگی میں اللہ ہدایت ہمیں عطا فرما دے. اس کے لیے جو قربانی مانگی جا رہی ہے اس قربانی کو دے کر پھر اللہ سے کہو کہ اللہ میں ہدایت دے دے. یا ایسے دعا کرو دعا کرو دعا کرو کچھ کرنا نہیں ہے دعا کرو. یہ تو صحیح نہیں ہے. بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے مول صاحب سے کم سے دعا کرو اللہ مجھے دلی پہنچا دے تو ہو گئی بات. پہنچے گئے. ہمارا حال یہ ہے خواہشات کی زندگی چھوڑنی نہیں ہے. دین کی محنت کے لیے قربانی دینی نہیں ہے. نہ دعا کرتے ہیں مثلا اللہ مجھے ہدایت آ جائے کوئی بات ہے. اور وہاں ہدایت صاحب فرمایا کرتے تھے میرا مقصد اس محنت سے یہ ہے کہ پوری امت کے تمام طبقات ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے. اور امت نے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جس حال میں چھوڑا تھا یہ امت اس حال پر آئے کہ امت کا ایک ایک فرد اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والا بن جائے اور 100% نماز 100% دین پر زندگی گزارنے والا بن جائے. تو سب چاہتے ہو؟ ارے بول چاہتے ہو؟ ہم یہ چاہتے تم سے بھی کہ پالن پور والے جتنے بھی ہیں جہاں دیہاتوں جتنے بھی دیہات میں جتنے علماء نے سب صلحاء
اور جتنے عوام جو ہے نا یہ اپنی ذات سے محنت کر کے اس دین کو زندگی میں لا کر پوری دنیا میں یہ دین زندہ ہو، اس کے لیے کمر کس کے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دور سے دور نکالنے کے لیے جو مال اللہ نے دے اس کو خرچ کرے دین کی خاطر۔ نئی نئی بلڈنگیں بنانے کے بجائے میرے دوستوں ضرورت کا مکان ہمارے پاس ہے، اب اللہ نے جو دیا ہے اس کے ذریعے دین کا تقاضا دور سے دور ہے، وہاں جا کے اللہ کے دین کی مدد کروں گا اور مال خرچ کروں گا۔ زندگی کو سادگی بناؤ، زندگی کو ہائی مت بناؤ، سادہ کپڑے، سادہ کھانا، سادہ مکان اور ضرورتوں پر زندگی لاؤ، خواہشات پر۔ ضرورت تو محدود ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تم دیکھنا تمہارے گھر میں پہلے کیسے برتن تھے، ابھی کیسے برتن آؤ، اور ابھی تمہاری سوچ کیا کون سے برتن نہ ہو۔ خواہش کی حد نہیں ہے، اور دنیا میں کسی کی خواہش پوری ہوتی نہیں، ہماری بھی نہیں ہوگی پوری۔ خواہش کی پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة وفیها ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، کہ جنت میں ہے ہر خواہش کو اللہ پوری کرے گا، وہ خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے، اور اس جنت والی زندگی بنانے کے لیے دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ نے دنیا دی ہے آخرت بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ وہ تو بہت بڑا بیوقوف ہے جو دنیا سے دنیا بنا رہا ہے۔ اگر ہزار پتی سے لکھ پتی بن گیا اور لکھ پتی سے کروڑ پتی بن گیا اور کروڑ پتی بن کے مر گیا تو کیا کرے گا یہ؟ اس کی دنیا کا کام کی؟ یہ تو بیوقوف ہی ہے۔ اپنی دنیا سے آخرت بنائے، اپنا یقین دین کی راہ میں نکل کے یقین بنائے، اللہ کی دین کی محنت کرے اور دنیا میں خیر و ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، اور پھر مرے تو یہ جتنا کرے گا سب ایک سے ساتھ جائے گا، اس کے کام آئے گا۔ اس لیے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب جان اور مال اور جو کچھ ہے وہ آخرت کے بنانے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ جب زور سے کہو نا، اور کرنے کی نیت سے کہو، چھوٹنے کی نیت سے نہیں۔ ہم بھی اب انشاءاللہ بولتے چھوٹنے کے لیے کہ اب کب پورا کرو، اس کے لیے نہیں، کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور جتنا تم طے کرو کہ دل میں لوگے، اللہ اتنا تمہیں کرنا آسان کر دے گا۔ ہاں، میں ہمیشہ تمہیں کہتا ہوں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کبھی نہیں چھوڑوں گا، پڑھوں گا، تو اللہ جمعہ کے دن اس کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلا مسجد لاتا ہے۔ اور یہاں نہیں، گھر نہیں، بمبئی جاتا ہے تو بمبئی بھی جا کر نماز پڑھتا ہے جمعہ کی، راستے میں پڑھ لیتا ہے جمعہ کی نماز، توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اندر پکا ارادہ ہے، عزم ہے۔ ایسے ہم اور آپ نبی والی محنت اور صحابہ والی زندگی اور محنت کے لیے فیصلہ کریں گے اور کرنا طے کرو گے، اور اللہ دیکھیں گے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ اللہ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے فیصلے کیا ہے، کہ اللہ کا دین زندہ ہو، دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے، ہمارا محلہ، ہمارا خاندان اور ہماری بستیوں میں اللہ کے نبی والی مبارک زندگی زندہ ہو جائے، اور ہم دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ جب یہ فیصلہ اندر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے فیصلے کو قبول فرما کر توفیق دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، 4 مہینے معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز۔ اگر 4 مہینے آدمی اللہ کے راہ میں نکل کر اپنا وقت صحیح گزار کر اور اعمال نبوت میں اپنا وقت گزار کر محنت کر کے آدمی اللہ سے رات کو مانگے کہ اللہ وہ ایمان دے جو تو نے صحابہ کو دیا تھا، وہ ایمان مانگو اللہ سے۔ اللہ قرآن میں وہ ایمان ہم سے مانگ رہا ہے کہ ایسا ایمان بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ایمان بالغیب۔ اللہ سے مانگے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے،
وہ ایمان دے دے، وہ یقین دے دے، وہ اخلاق دے دے، وہ تیرے دین کا درد و غم دے دے، آخرت کی فکر دے دے، جنت کا شوق دے دے، خود تیری مخلوق پر رحم کھانا اور تیری مخلوق کے کام آنے کے جذبہ دے دے۔ میرے دوستو، محنت کر کے پھر اللہ سے وہ مانگو تو اللہ تعالیٰ کسی کے کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں وہ دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، سب اللہ کے پاس موجود ہے۔ صحابہ کو جتنی تقویٰ، توکل، صفات ایمان اللہ دین ہے، وہ اللہ کے ختم نہیں ہوتا، اس کے خزانے لامحدود ہے۔ ہم مانگیں گے تو اللہ ہم کو بھی دے گا، محنت کر مانگیں گے۔ اس میں بھائیو، ادھر ادھر مت دیکھو، آدمی اللہ کی توفیق سے جاتا ہے اور اللہ کے آسان کرنے سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانوں سے کام لیتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے میرے دوستو، کیسے جائیں گے؟ اللہ لے جائے گا۔ کیوں لے جائے گا؟ تو نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنے 4 مہینے لگا کر میری زندگی بنانی ہے اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، اور فیصلہ کرو گے چاہے کیسے ہی تمہارے حالات ہوں، ان حالات میں تمہارے لیے جانا آسان کرے گا اللہ، اور توفیق دے گا، اور نکلنے کے خدا اسباب مہیا کرے گا۔ اسی میں بھائیو، ادھر ادھر مت دیکھو، حالات کو مت سوچو، دنیا تو حالات ہی کی جگہ ہے۔ ان حالات میں اللہ نے اپنے حکام دیے، ہمارے حالات کو سامنے رکھ کر ان احکام پر ہم اپنے آپ لے آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو کر ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی دوستو، آپ ازاد سے یہ اجتماع کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں، ہم اپنی قربانی دیں، اور صحابہ کی طرح قربانیاں دے کر پھر اللہ سے ہدایت اپنے لیے پوری انسان کی مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرما کر دنیا کے انسانوں کو خیر کی طرف پھیرے گا۔ اسی وجہ تو سب کے سب بیٹھے رہو اور اپنے بارے میں سوچو، اور اللہ پر نگاہ کر کے سوچو کہ اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے، اس کے لیے آسان ہے، میں طے کروں گا، وہ میرے لیے آسان کرے گا، میں جاؤں گا 4 مہینے، اور اللہ کے دین کی خاطر قربانی دو گے، اللہ قربانی کے نتیجے میں قیامت کے دن ہمیں اللہ اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے گا۔ نبی والی محنت فکر کرتے کرتے جان مال کی قربانی دیتے دیتے مریں گے نا، تو قیامت کے دن ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں، اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اس کے وعدے پر یقین کرو۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور بلکہ آگے جا کر کہا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرتا رہے گا اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی مدد کرے۔ ہاں، ہم دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اللہ کا مطالبہ ہم سے، ہماری جان مال دین کی مدد کے لیے کھڑے رہو گے، اپنے آپ کو پیش کرو گے، قربانی دو گے، اللہ اسے قبول فرما کر ہمیں دین کے مددگاروں بنا دے گا۔ سب تیار ہو؟ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور ہمارے گھر سے فلاں تیار ہے، ہماری مسجد سے اتنی ہم جماعتیں تیار ہیں۔ کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو پیش کرو۔ اب دیکھو کون پہل کرتا ہے، پہل کرنے والا بعد میں اٹھنے والوں کا ثواب بھی لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلو میں بنا کر اللہ اپنا مقرب بنا، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اب کھڑے ہو کے بولو، اپنے آپ کو پیش کرو۔